الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قربانی کی مثال میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے 10 ذوالحج کے 10 دنوں کی فضیلت۔ دیکھیں، سب سے پہلے 10 ذوالحج تک جو کام کرنے والے ہیں، اس میں بہت زیادہ باتیں ہیں، بہت سی باتیں اس 10 دنوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہم اس پہ بات کریں گے کون کون سی باتیں ہیں جو اس 10 دنوں میں ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں، قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سنت کہہ لیں پہلی امتوں کے لیے بھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ چلتی آ رہا ہے مسئلہ۔ اب قربانی کے 10 ذوالحج سے اگر دیکھا جائے کون سے کام ہیں، دیکھیں 10 ذوالحج کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ عام دنوں سے زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں میں عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ دن عبادتوں کا بہترین، یعنی کہ یہ بہترین دن ہے عبادتوں کے، سیزن ہے سمجھ لیں۔ چند ایام کی بات کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم بھی اٹھائی ہے، یہ بھی فضیلت کے لیے کافی ہے قسم۔ حرمت والے جو حرام مہینے میں سے ایک ہے، گناہ بھی بڑھ جاتا ہے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا پھر گناہ بھی بڑھے گا اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے۔ اگر ثواب کریں گے تو اجر بھی بڑھے گا۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان چیزوں میں بچا جائے، جو اللہ نے حرام کی ہیں، نیکی کی جائے، دعائیں اذکار کیے جائیں۔ اور ایک اور فضیلت ہے کہ اسلام کا ایک رکن کی ادائیگی ہے اس میں، وہ ہے حج۔ یہ ایک رکن ہے حج۔ حج 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے اور 13 کو ختم ہوتا ہے۔ شوال کے مہینے کو بھی جو ہے نا حج کے مہینہ کہا گیا ہے، کیونکہ حج تمتع کے لیے جو احرام باندھتے ہیں نا، باندھنے کے لیے اگر کوئی شوال سے پہلے عمرہ کر لے تو وہ تمتع کے لیے تو کافی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے کی حدیث ہے کہ جس نے ایام سال کے سب سے زیادہ جو فضیلت والے یہ 10 ایام ہیں ذوالحج کے، ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کسی اور دن کے نہیں ہے، پسند نہیں ہے ٹھیک ہے نا۔ اس میں اشکال ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں جو آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے۔ یہ بعض اہل علم نے کہا ہے رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں ذوالحج کے دنوں کی فضیلت اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی فضیلت، مثلا دن کے اعتبار سے تو ذوالحج اور رات کے اعتبار سے آخری عشرہ رمضان کے۔ مسئلہ ہے کہ یوم عرفہ، دوسرا مسئلہ یوم عرفہ بھی اسی 10 کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عرفہ ہی حج ہے۔ دوسرا مسئلہ حج کے اہم رکن اسی 10 دنوں میں ہے۔ عرفہ کا دن بھی اسی 10 دن کے اندر ہے، روزے بھی ہیں اس میں، نماز بھی ہے، ذکر ذکار سب کچھ ہے، اور اسی دن روزہ بھی ہے۔ 2 سال کے جو گناہوں کا صغیرہ گناہوں کو معاف کا کفارہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو روزہ جو ہے نا یہ عرفہ کا حجاج کے لیے یہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک قربانی کا دن بھی ہے، وہ بھی آ گئی اس میں۔ 10 ذوالحج کا دن ہے، یوم نحر۔ حجاج زیادہ کام یوم نحر کو کرتے ہیں، 4 اعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں عرفہ جمعہ کو اگر آئے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے وہ قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی کا پہلا دن یوم نحر سے ہوتا ہے شروع۔ اب ان 10 دنوں میں کون سے اعمال کیے جائیں؟ ذکر ذکار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تکبیرات پڑھیں، روزے رکھیں 8 ایام 9 ایام تک۔ نیک اعمال کوئی بھی ہو افضل ہے، قرآن پڑھنا، نوافل پڑھنا، جس طرح رمضان کے ذکر ذکار کرتے ہیں آپ اسی میں بھی ذکر ذکار کریں۔ تکبیرات پڑھی جائے ذوالحج کو چاند دیکھنے کے بعد، اس میں تکبیرات پڑھیں۔ 10 ایام تک، بعد میں ایام تشریق تک بھی پڑھیں مطلق، ٹھیک ہے نا۔ تکبیرات مقید بھی ہیں، بعض کہتے ہیں فرض نمازوں کے بعد، ٹھیک ہے نا، تکبیرات ہیں۔ دیکھیں تکبیرات مقید کو ابتدا ہوتی ہے عرفہ کے 9 ذوالحج سے، فجر کے بعد وقت شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخر تک رہتا ہے، یعنی کہ مغرب تک رہتا ہے۔ 5 نمازوں کے سلام پھیرنے کے بعد آپ تکبیرات پڑھیں گے، لیکن اجتماعی طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات، جو مسنون اذکار ہیں وہ آپ پہلے پڑھیں گے، تکبیرات بعد میں پڑھیں گے۔ اور ذوالحج کا چاند دیکھتے ہی یہ فضیلت والے اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ قربانی کا انتظار نہ کریں، چاند دیکھتے ہی اذکار تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایام پورے سال سب سے زیادہ افضل ہیں یہ ایام، اور ان کی ایام کی حرمت کا بھی خیال رکھیں۔ اور ان 10 دنوں کی خصوصی فضیلت ہے۔ اور یہ جو مقید اور غیر مقید کا بعض لوگ فرق کرتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ ہمیشہ پڑھیں،
اور جو فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ پہلے وہی آپ نے پڑھنے ہیں، بعد میں تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں، اجتماعی شکل میں نہ پڑھیں. اور یہ فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، بعض اہل علم نے اس کو بدعت بھی کہا ہے. تو یہ مقید اور غیر مقید کا جو فرق کرتے ہیں، تو بعض نہیں کرتے، بعض کرتے ہیں، لیکن جو بعض فرق کر بھی رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں پہلے آپ فرض نماز کے بعد اذکار پڑھیں، بعد میں آپ تکبیرات پڑھیں. پہلے پڑھیں گے تو پھر صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی اجتماعی شکل میں پڑھنا ہے آپ نے اکٹھے. امید ہے کہ اس میں مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی جو میں نے وضاحت کی ہے. السلام علیکم.